اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے بھی خادمین درود ہیں، عاشقین درود ہیں، یا درود کثرت سے پڑھنے والے ہیں، یہ محبت اور عشق کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے، اور اس سے بھی پہلے اللہ سے کی محبت سے یہ آغاز ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک جاتا ہے. نبی کے پاس جائیں تو اللہ سے ملاتے ہیں، اور اللہ کے پاس جائیں تو نبی سے ملاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا سلسلہ، ایک ایسی کڑی ہے، ایسی محبت ہے جو جڑی ہوئی ہے. یہ آپ الگ نہیں کر سکتے. جب اللہ نے ہی اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، ذکر کے ساتھ جوڑ دیا، تو کون کس کی مجال. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جس کا جتنی محبت ہوتی اتنا اس کا ذکر بھی ہوتا ہے. درود کے رستے میں اکثر جب ہم آغاز میں بھی ہو، چاہے ہمارا سفر کچھ عرصہ چل چکا ہو، چاہے ہم کافی طویل عرصے سے اس سفر میں ہوں، یعنی کہ درود کی کثرت میں، درود پڑھنے میں، تو ہمارے ذہنوں میں اکثر خیال آ جاتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت رہتا ہے، لیکن آتا رہتا ہے کہ کیا ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، آپ اس کو سماعت فرماتے ہیں، آپ اس کا جواب دیتے ہیں. تو آج میں نے تو ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ اللہ کا کرم فضل رحم کہ کسی نے یہ سوال کیا، اور میں نے اپنی گھر کی بچیوں میں سے کسی نے خواب دیکھا، اور بڑا ہی خوبصورت خواب تھا. لیکن یہ اس خواب کو میں سناتی ہوں، پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ خواب میں درود کے ساتھ کیوں اس کا تعلق جوڑ رہی ہوں، آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. درود پہلے تو آپ سب کے ذہن میں یہ ہے بھی، اور الحمدللہ سب کو پتہ بھی ہے کہ درود جو ہے وہ اصل میں دعا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جیسے امتی، ہم جیسے گناہگار امتی کرتے ہیں، فائدہ خود ہی پاتے ہیں. یہ اسی دعا ہے، اور جن کے دعاگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وہ کبھی بھی نہیں بھٹکتے. لیکن یہاں پہ ایک وہم ہوتا ہے، ایک خیال آتا ہے، کیا ہمارے درود یا دعا کہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو سماعت فرماتے ہیں؟ کیا ہر درود ان تک پہنچتا ہے؟ تو میں پہلے آپ کو یہ خواب سنا دیتی ہوں جو ہمارے گھر کی اپنی ہی بچیوں کا ہے، اور میں پہلے ہی بتا چکی ہوں شاید، لیکن دوبارہ بتا دیتی ہوں. میرے والد کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 13 سال ہو چکے ہیں. تقریباً نہیں، بلکہ تقریباً اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دسمبر میں ان کو 13 سال ہو چکے ہیں. اور وہ اب ایسا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں، ہر اس میں مصلحت ہوتی ہے. تو اللہ کی رضا میں ہم راضی ہیں، اور ہمارے والد نے ہمارے لیے، ہر والد کرتے ہیں، لیکن میں اپنے والد کی بات کرتی ہوں کہ بہت محنت کی. ہم جو آج ان راہوں پر ہیں اگر دین میں، تو میرے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اور بہت ہی فضل کے بعد میرے والدین کی جو ہے وہ تمام تر کوششیں ہیں الحمدللہ. تو اس میں والد کا کردار تو آپ سب کو پتہ ہے، اور پھر بیٹیوں کے لیے تو والد کچھ دوسری طرح ہی حیثیت رکھتے ہیں، ماں باپ دونوں ہی رکھتے ہیں، لیکن بس والد کی حیثیت جو ہے وہ ایک چادر کی سی ہوتی ہے ایک بیٹی کے لیے. خیر ان کو دنیا سے گئے ہوئے 13 سال ہو گئے ہیں. میرے والد ایسے تھے کہ ان سے تمام بیٹیاں اور پھر ان کی بیٹیاں بہت پیار کرتی تھی، بے حد نواسیاں. وہ تھے ہی ایسے، وہ محبت بھی بہت دیتے تھے، محبت کا جواب محبت ہی ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد میری بھانجی اس وقت تو بہت چھوٹی تھی، لیکن پھر اس وقت سے ہی آپ تو ماشاءاللہ ہیں، جوان ہیں. تو وہ ہم اپنے والد کو، وہ اپنے نانا کو کچھ نہ کچھ ہدیہ ضرور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے
بہت عطا کیا، حافظ بھی ہیں، درود و استغفار کی کثرت کرنے والے بھی ہیں، اور حافظ قرآن بھی موجود ہیں ان کی نسلوں میں، اور عالمائیں بھی ہیں الحمدللہ، عالم بھی انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی اذن سے۔ تو جو یہ میری بانجی ہے، یہ تو عالمہ ہے اور ماشاءاللہ باعمل عالمہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم بچیاں دیکھی ہیں جو مطلب اس طرح باعمل ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ بہت اخلاق ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ تو یہ میں اس لیے اس کا یہ بیان کر رہی ہوں جو کہ اس کا جانا ہوتا تھا رستے میں، مدرسے میں جب جاتی تھی، یہ بھی تو پوری ڈاکٹریٹ ہوتی ہے نا، آپ کا علم کرنا 6 سال لگتے ہیں، اور پھر اس کے آپ کو پریکٹس دی جاتی ہے، پھر آپ کو 3 سال 2 سال مزید لگ جاتے ہیں۔ بہرحال تو یہ جب بھی ان کے راستے میں قبرستان بھی پڑتے تھے تو اس کی عادت ہے، یہ ہدیے بہت کرتی ہے اس دنیا سے، جو بھی گئے میں جانتی ہے کہ نہیں جانتی، اپنے نانا کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ان کے لیے تو خاص ہم سبھی کرتے ہیں، قرآن بھی ہے، پیسوں کی بھی ہے، جان کی بھی ہے، مال کی بھی ہے، ہر لحاظ سے ہدیہ کیا جاتا ہے ان کو۔ ہاں اچھا، پھر وہ علم، وہ رستے، وہ تو کافی اس کا وہاں پہ رہا 6 سال، اور پھر اس کے بعد آگے بھی مطلب تقریباً 8-9 سال، اور یہ ان قبرستان والوں کو جتنے بھی راستے میں آتے تھے، اور پھر خواب نہیں دیکھتی تھی کہ ان کو جو ہدیہ کیا وہ پہنچا، اور انہوں نے کوئی نہ کوئی جواب دیا یا کچھ کہا یا کچھ اس طرح کا کوئی خواب ہوتے تھے جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں، لیکن سنائے اس نے 1-2 مجھے سنائے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ ہوا ہے، چند ہی 1-2 ماہ ہی ہوئے ہیں کہ اس کے اب کہیں ادھر سے ختم ہو کے مدرسے سے سب کچھ، تو یہ کہیں اور اس کی جاب لگی ہے جہاں پہ اس کا یہی کام ہے، جو علم اس نے حاصل کیا ماشاءاللہ آگے بچیوں کو پہنچا رہی ہے۔ تو کہتی یہ قبرستان جو اس کے راستے میں پڑ رہا ہے، وہاں پہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ جب بھی کہتی ہے میں وہاں سے گزرتی تو خاص کر نانبو کو جو گھر سے ہدیہ کرتی ہوں، نوافل ہیں، قرآن ہے، دعائیں ہیں، وہ تو الگ ہے، لیکن خصوصاً ان کے لیے جو درود اور دعا تھی وہ ہدیہ کرتی تھی۔ اچھا، اس دوران اب یہ جاتی تھی پرائیویٹ، وہ تھا اس کا جو کنونس تھی جو بھی جاتی تھی اس میں، تو یہاں پہ شدید سردی کی شدت میں اضافہ ہوا، شدید سردی کی شدت میں 2 دفعہ کہہ رہی ہوں کہ بہت شدید تھی۔ تو پھر ایسا ہوا کہ اس کو وہ ذرا تھوڑا ایسا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹائمنگز دوسری ہو جاتی ہیں جب آپ پرائیویٹ اس میں جاتے ہیں، ان کو اس کے مطابق جانا پڑتا ہے۔ تو پھر ان دنوں میں جب یہ بہت زیادہ شدید سردی تھی تو اس کے والد نے اس کو خود اپنی گاڑی میں کہا کہ میں لے کے جاتا ہوں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے، اور وہ اس طرح بند اس کا انتظام بھی آپ کو پتا ہے پرائیویٹ اس کا بھی اتنا نہیں ہوتا کہ ہوا وغیرہ لگ جائے، بہت شدید دھندیں بھی ہیں اور بہت شدید بارش کے بعد بہت شدید تھی یہ سب کچھ دھند وغیرہ۔ بہرحال یہ کہتی کہ جب میں وہاں بس یہ کچھ دن 2-3 دن شاید 2-3 دن ایسا ہوا کہ یہ گئی ہے، تو اس کی چھوٹی بہن نے وہ اس نے خواب دیکھا ہے، وہ عالمہ نہیں ہے، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے لیکن عالمہ نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نانا ہوا ہے اور مجھے کہتے ہیں کہ میری اس دوسری عالمہ بھانجی کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو، میں اس کو آواز دے رہی ہوں اور یہ مجھے جواب ہی نہیں دیتی اور ایسی ہی چلی جاتی ہے، اس کو دیکھو ذرا، مطلب ایک اس کے انداز میں کہا، خفگی کے انداز میں نہیں، ہلکے پھلکے انداز میں، جیسے میرے والد بات کرتے تھے اپنی نواسیوں سے، وہ کہتے دیکھو مطلب جیسے انہیں کہتے لفٹ ہی نہیں کرا رہی، میں اس کو آواز دے رہا ہوں، اس نے مجھے جواب نہیں دیا کہتی ہے، اور پھر میں اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے پیچھے موڑ کے دیکھا اور پھر تو خواب ختم ہوا، صبح اٹھ کے اس نے اپنی میری عالمہ باجی کو یہ خواب سنایا۔
تو وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی کہ کیا ہوا، میں تو روٹین اپنی میری ساری اسی طرح ہے، میں وہی نوافل بھی پڑھتی ہوں، درود بھی جو ہے ہدیہ بھی کرتی ہوں، اور تلاوت جو قرآن کی ہوتی ہے وہ بھی ہدیہ کرتی ہوں، اور نانبو کو دعا بھی کرتی ہوں، ایسا کیا ہوا ہے؟ نانبو نے اسے کیا کہا، کیوں کہا کہ خواب میں اس کو پاکے کہ یہ مجھے جواب نہیں دے رہی، یا مطلب میری طرف دھیان نہیں ہے اس کا. تو کہتی ہے میں بڑی پریشان بھی ہوں، اور بہت دیر تک میں سوچتی رہی. تو ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ یہ تو 3 دن جو میں اپنے والد کے ساتھ گئی ہوں گاڑی میں، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے پرائیویٹ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ بڑے دھیان سے بیٹھتے ہیں، بڑا دھیان ہوتا ہے کہ اب یہ آئے گا میں ٹھیک جگہ پہ جاؤں، کوئی وہ نہ ہو جاتا ہے انسان ایسے ہی الرٹ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کے والد ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں تو آپ بے فکر ہوتے ہیں کہ بس سیدھا بس ادھر ہی گیٹ کے سامنے ہی میں نے اترنا ہے. کہتی ہے ان 2-3 دنوں میں مجھے دھیان، وہ قبرستان گزرا جہاں پہ میرے والد ہیں، تو کہتے ہیں کہ میرا دھیان نہیں دیا میں نے، اور وہ 3 دن میں نے وہ دعا اور وہ سلام جو پیش کرتے ہیں وہ قبرستان سے گزرتے ہوئے اور درود وہ میں نے نہیں پڑھا، باقی میں نے سارے عمل کیے. تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں نانبو کہ یہ میں اس کو آواز دے رہا ہوں، یہ مجھے جواب نہیں دے رہی، یعنی کہ یہ گزر رہی ہے، ان کو پتہ چل رہا ہے یہ گزر رہی ہے، لیکن ہدیہ نہیں آ رہا، یہ دعا نہیں آ رہی، درود نہیں آ رہا، دعا سلام نہیں آ رہا. تو یہ اس طرح گزر گئی. تو انہوں نے آ کے پھر مطلب یاد دہانی کروائی میری دوسری بھانجی کے خواب میں آ کر. سبحان اللہ. دیکھیں یہ مجھے یہ سن کر بہت ایک تقویت بھی ملی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا درود پہنچتا ہے کہ نہیں. میرے والد عام انسان ہیں، ٹھیک ہے، عام انسان تھے، اور یہ اللہ کا کرم و فضل ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے ان کے بعد بھی. کہتے ہیں نا نیک اولاد یا ایسی اولاد جس کی تربیت آپ اچھے طریقے سے کر جائیں اور چھوڑ جائیں تو وہ صدقہ جاری ہوتی ہے. تو یہ صدقہ جاری جب تک ہماری نسلیں انشاءاللہ جاری رہے گا. تو وہ ایک عام انسان جو انہوں نے کوشش کی دین کے راستے میں اپنی اس کی اچھی تربیت کی دین کے لیے، اور ان کا یہ توشہ جو جا رہا ہے، یہ نسل جو جا رہی ہے، یہ ان کو جو ہدیے پیش کر رہی ہیں ان کے جانے کے بعد، وہ جس طرح کی بھی مال سے ہے، جان سے ہے، جس سے بھی ہے، وہ ان کو پہنچ رہے ہیں. تو کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کائنات کے سردار ہیں، تخلیق کے وجہ کائنات ہیں، جو محبوب کل جہان ہے، ان کو جب انہوں نے خود فرما دیا کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا، بحث اس بات کی نہیں کیسے پہنچتا، بات اس کی ہے کہ ہمارا درود ان تک پہنچتا ہے جب میرے والد کو، ایک عام انسان کو یہ ہدیے پہنچ رہے ہیں. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا درود نہیں پہنچتا؟ ایک ایک درود پہنچتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہوا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن جو 1000 10,000 5,000 لاکھ درود پڑھتے ہیں اور پھر وہ اکٹھے ہو کے وہ فرشتہ جو ہے جو اس ڈیوٹی پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہوا ہے وہ لے کے جاتا ہے. نہیں، ہر درود آپ نے یار ایک دفعہ درود وہ اس پہ پہنچا دیا، دوسرا اس طرح، مطلب ہر بار اس کا جانا ہوتا ہے دربار رسالت میں، اور آپ کے درود پہنچایا جاتا ہے آپ کے نام کے ساتھ، آپ کے والدین کے نام کے ساتھ. تو یہاں پہ تو کوئی کنفیوژن رہتی ہی نہیں. جب ایک عام انسان کے لیے درود اور دعا اور جو کلام پڑھا جا رہا ہے، جو نوافل پڑھے جا رہے ہیں، وہ ان تک پہنچ رہے ہیں، ان کو مل رہے ہیں، وہ اگر سلام کیا جا رہا ہے درود قبرستان سے گزرتے ہوئے اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اپنے سب کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے قبر مبارک میں ایک وہ دوسری زندگی ہے، وہ حیات ہے، ٹھیک ہے، وہ حیات ہے، اور وہ ہمارا سب کچھ سن رہے ہیں. اور قاسم ان کو اللہ نے بنایا ہے، تقسیم کرنے والے بنایا ہے. تو جو آپ دعا ان کو درود کی شکل میں بھیجتے ہیں تو اس کا جواب دعا میں آ رہا ہے، آپ کا درود سنا جا رہا ہے اور جواب بھی آ رہا ہے.
بس آپ کو اس کے اوپر یقین ہونا ضروری ہے. یہ بات چھوڑ دیں کہ آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، آپ دعا میں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے. جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ آپ کو اللہ دکھا دے گا، سنا دے گا. اس کو چھوڑ دیں، اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں، اور باقی درود بھیجتے رہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کو جواب میں دعا مل رہی ہے اور آپ کا درود پہنچ رہا ہے، سنا جا رہا ہے، جواب دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کا یقین کامل اور استقامت پر عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اس بات پہ ایمان لے کے آئیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اور اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتے. جو میں کچھ ان کو عطا کرتا ہوں، جو بتاتا ہوں، وہی وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، اور وہی ہم تک پہنچا ہے. اور یہ بات حق ہے کہ جو ہم درود بھیجتے ہیں وہ ان تک پہنچتا ہے، اور اس کو سنتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں، اور اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ایمان پر مضبوطی عطا کرے، اس یقین پر مضبوطی عطا کرے. اللہ ہم سب کو درود جو ہے بہت خوبصورت طریقے سے سجا سوا کر اس کے جو حق ہے اس کے مطابق کر کے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کی سعادت ہمیں پیش کرنے کی سعادت عطا کرے. اللہ خود بھی ایسا اس کو بنا کر پیش عطا فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہماری دعا درود. آمین ثم آمین. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، ہمیشہ رہوں گی. آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستوں میں استقامت، یقین کی مضبوطی اور محبت اور سکون عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.